اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب نمبر 29، مقاطعہ اور اس کی تنسیخ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ بات قابل برداشت نہ تھی کہ کفار تو بتوں کی پرستش علانیہ کریں اور مسلمان خدا کی عبادت چھپ کر کریں۔ اس لیے وہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے اور وہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ہمت دلاتے تھے کہ ان کے ساتھ وہ بھی نماز پڑھیں۔ کبھی کبھی وہ اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ حرم میں جاتے تو ایسے مواقع پر سرداران قریش دور دور رہتے۔ ان کے نزدیک یہ ان کی آن کے خلاف تھا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے یہ سب ہوتا رہے۔ تاہم اگر وہ مزاحم ہوتے تو وہ جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی حد پر رکنے والے انسان نہیں ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود انہوں نے عزم راسخ کر لیا تھا کہ اس نوجوان کو یہ سمجھ لینے کا موقع نہ دیں گے کہ اس نے ان کو شکست دے دی ہے، اور ابو جہل کے دباؤ میں آ کر انہوں نے طے کیا کہ بہترین حل اس صورتحال کا یہ ہے کہ سوائے ابو لہب پورے قبیلے کا مقاطعہ یعنی قطع تعلق کر دیا جائے۔ دوسری جانب بنی ہاشم اس پر اڑ گئے کہ وہ اپنے رشتہ دار کو نبی مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں مگر اس کو قطعاً تحفظ دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دستاویز مرتب کی گئی جس کی ایک دفعہ یہ تھی کہ کوئی بھی قبیلہ بنی ہاشم کی کسی عورت سے شادی نہ کرے گا، نہ اپنی بیٹی اس قبیلے کے کسی فرد سے بیاہے گا، یا کوئی چیز اس قبیلے کے کسی شخص سے خریدے گا یا اس کے ہاتھ فروخت کرے گا۔ یہ پابندی قائم رہے گی یہاں تک کہ قبیلہ ہاشم خود ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذات باہر کر دے یا وہ خود دعوی نبوت سے باز آ جائیں۔ 40 سے کم سرداران قریش نہ تھے جنہوں نے اس دستاویز پر مہر تصدیق ثبت کی، حالانکہ ان میں سب ہی اس کی موافقت یعنی حق میں نہ تھے۔ کچھ ایسے تھے جنہیں بکوشش ہم نوا بنانا پڑا تھا۔ قبیلہ عبد المطلب نے اپنے ہاشمی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینے سے انکار کر دیا، اس لیے ان کو بھی مقاطعے کے دائرے میں داخل کر لیا گیا۔ اس دستاویز کو مظاہرہ احترام و اہمیت کے ساتھ کعبے میں رکھ دیا گیا۔ باہمی تحفظ کی خاطر بنی ہاشم ابو طالب کے گرد جمع ہو گئے۔ وادی کے اس علاقے میں جہاں وہ اور ان کے خاندان کے بیشتر لوگ اقامت گزین تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خانگی سامان کے ساتھ وارد ہوئے، لیکن ابو لہب اور اس کی بیوی نے قریش کے ساتھ اپنی یکجہتی کا ثبوت دینے کی خاطر ایک الگ مکان میں رہائش اختیار کر لی۔ یہ مقاطعہ یکساں طور پر ہمیشہ نافذ العمل نہ رہتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ دوسرے قبیلے میں شادی ہو جانے کے بعد بھی عورت کا تعلق اپنے خاندان سے باقی رہتا تھا۔ اس طرح ہر رخنے کو بند کر دینا ممکن نہ تھا۔ ابو جہل برابر طاق میں رہتا تھا، لیکن وہ اپنی منشا مسلط کرنے پر ہمیشہ قادر نہ رہ سکتا تھا۔ ایک دن اس کا سامنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم سے ہو گیا۔ وہ آٹے کے تھیلے کے ساتھ ایک غلام کو لیے جا رہا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ ان کی منزل بنی ہاشم کی اقامت گاہ ہے۔ اس نے ان پر الزام لگایا کہ وہ دشمن کی مدد کر رہے ہیں اور دھمکی دی کہ وہ قریش کے سامنے حکیم کی پول کھول دے گا۔ ابھی ان دونوں کے درمیان جھک جھک ہو ہی رہی تھی کہ قبیلہ اسد کا ایک اور شخص
ابو البختری آن پہنچا۔ اس نے پوچھا معاملہ کیا ہے، اور جب بتایا گیا کہ یہ قصہ ہے تو اس نے ابو جہل سے کہا یہ اس کی چچی کا آٹا ہے اور اس کے لیے اس نے کہلا بھیجا ہے، اس شخص کو اپنی راہ جانے دو۔ نہ حکیم مسلمان تھا نہ ابو البختری، لیکن آٹے کی اس بوری کی خاندان کے ایک فرد کی جانب سے دوسرے کی جانب منتقلی خاندان کے باہر کے کسی شخص کا مسئلہ نہ تھی، اس لیے مخزومی کی مداخلت ہتک آمیز اور ناقابل برداشت تھی۔ اور جب ابو جہل اڑا رہا تو ابو البختری نے اونٹ کے جبڑے کی ایک ہڈی اٹھائی اور اس کے سر پر ایسی طاقت سے دے ماری کہ وہ نیم بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ پھر انہوں نے لاتوں سے اس کو خوب روندا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسی لمحہ ادھر آ نکلے تھے، ان کو یہ دیکھ کر تسلی ہوئی۔ حکیم اپنے حق کے دائرے میں تھا، لیکن دوسرے لوگ مقاطعے کی مزاحمت محض ان لوگوں کی ہمدردی میں کرتے تھے جو اس مقاطعے کا شکار تھے۔ قبیلہ عامر کے ہشام ابن عمر کا بنی ہاشم سے کوئی خونی رشتہ نہ تھا، لیکن اس کا خاندان قبیلہ بنی ہاشم سے قریبی ازدواجی تعلق رکھتا تھا۔ تاریکی شب کے پردے میں سامان خورد و نوش سے لدا ہوا ایک اونٹ وہ اس جگہ لا کر کھڑا کر دیتا تھا جہاں سے ابو طالب کا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ پھر وہ اس کی نکیل نکال لیتا تھا اور اس کے پہلو میں ایک گھونسا مارتا تھا کہ وہ ان کے گھروں کے سامنے سے گزر جائے۔ دوسری شب وہ اس پر کپڑے اور دوسرے تحائف بار کرتا یعنی لادتا تھا اور سابق عمل کا اعادہ کرتا یعنی دہراتا تھا۔ غیر مسلموں کی جانب سے اس قسم کی امداد کے علاوہ دوسرے قبیلوں کے مسلمان بالخصوص ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما مقاطعے کو ناکام بنانے کی تدبیریں نکال لیتے تھے۔ 2 سال گزر چکے تھے اور اب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دولت مند شخص شمار نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اپنا سرمایہ دعوت اسلامی کی نظر کر چکے تھے، لیکن اس نوع کی امداد کے باوجود دونوں قبیلوں میں مسلسل اور مستقل غذائی قلت رہتی تھی، اور کبھی کبھی تو یہ قلت قحط کی حد کو چھونے لگتی تھی۔ حرام مہینوں جن میں جنگ ممنوع تھی میں جب وہ چھیڑ چھاڑ کے اندیشے کے بغیر آزادی سے ادھر ادھر جا سکتے اور اپنی پناہ گاہ سے باہر نکل سکتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حرم میں تشریف لے جاتے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں موجودگی کا فائدہ اٹھا کر قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنز کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحقیر کرتے۔ کبھی کبھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کی تلاوت کرتے جن میں پچھلی قوموں کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا اس کا ذکر کر کے قریش کو خبردار کیا گیا تھا، تو ایسے موقع پر عبد الدار کا کوئی شخص اٹھ کھڑا ہوتا اور کہتا، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بڑھ کر خطیب اور خوش بیاں نہیں ہیں، ان کی باتیں پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں ان کے لیے لکھ دی گئی ہیں جیسے میری والی کہانیاں میرے لیے تحریر کر دی گئی ہیں۔ پھر وہ انہیں رستم و اسفندیار کی کہانیاں اور شاہان فارس کے قصے سناتا۔ اسی سلسلے میں بہت سی آیات میں سے وہ ایک نازل ہوئی جس میں قلب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک ایسی قوت ہے جس کے ذریعے آدمی کو مافوق الفطرت حقائق میں بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ دل کی آنکھ انسانیت و اخلاق سے گرے ہوئے آدمی کی تو بند ہوتی ہے، لیکن اس قابل ہوتی ہے کہ روشنی کی لرزش
اخذ کر سکے، اور اسی کا نام عقیدہ یا ایمان ہے۔ لیکن برا طرز زندگی زنگ کی مانند ہے جو قلب پر جم جاتا اور اس کو ڈھک دیتا ہے، پھر وہ خدا کے پیغام کے الہی اصل کا شعور نہیں کر سکتا۔ جب ہماری آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، نہیں بلکہ ان کی کمائی ان کے دلوں کا زنگ ہے۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 13 اور 14۔ اس کے برعکس صورتحال اور اعلیٰ ترین بصیرت کا جہاں تک تعلق ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ایک سے زائد مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی آنکھیں حالت خواب تک میں کھلی رہتی ہیں، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ حوالہ ابن اسحاق اور بخاری، حدیث نمبر 3569۔ بہت ہی کم آیات ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاصرین یعنی ہم عصر میں سے کسی کا نام آیا ہو۔ جن میں آیا ہے ان میں سے ایک اب نازل ہوئی جس میں صراحت کی گئی کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا مقدر دوزخ ہے۔ حوالہ سورۃ لہب۔ ان آیات کو ام جمیل ابو لہب کی بیوی نے سنا اور وہ پتھر کا ایک موصل لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں مسجد حرام پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کھڑی ہوئی اور ان سے بولی، کہاں ہے تمہارا ساتھی؟ وہ جانتے تھے کہ اس کی مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر وہ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے ہکا بکا تھے کہ ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس نے میری ہجو کی ہے یعنی عیب جوئی کی ہے، اور بخدا اگر وہ مجھے مل گیا ہوتا تو میں اس موصل سے اس کے منہ کا بھرکس بنا دیتی۔ پھر بولی، میں بھی شاعرہ ہوں، اور اس نے ایک نظم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا دی۔ ہم مذمم کے نافرمان ہیں، جو احکام وہ دیتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کے دین سے نفرت کرتے ہیں۔ جب وہ جا چکی تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھ کو نہیں دیکھا، خدا نے اس کی آنکھوں کی روشنی عارضی طور پر لے لی کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ جہاں تک مذمم کا تعلق ہے، مفہوم کے اعتبار سے یہ لفظ محمد کا متضاد ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی ہے جس کی تعریف کی گئی یا جس کی ستائش کی گئی۔ قریش کے کچھ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدزبانی کے طور پر اس نام سے یاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے، کیا یہ امر تعجب انگیز نہیں کہ کس طرح قریش کی ضرر رسانیوں کو خدا مجھ سے دفع فرماتا ہے؟ وہ مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں جبکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ حوالہ ابن اسحاق۔ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کی ناکہ بندی پر 2 سال یا اس سے زیادہ مدت گزر چکی تھی اور اس کا کوئی مطلوبہ نتیجہ برآمد نہ ہوا تھا۔ مزید برآں اس کا غیر مطلوبہ اور غیر متوقع نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیادہ مرکز توجہ بن گئے اور نئے دین کا جزیرہ عرب کے طول و عرض میں اتنا چرچا ہو گیا جتنا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔
لیکن ان سب باتوں سے قطعی نظر یہ ہوا کہ قریش نے مقاطعے کے بارے میں رک کر دوبارہ سوچنا شروع کیا، خاص کر ان لوگوں نے جن کے رشتہ دار اس مقاطعے کا شکار بنے ہوئے تھے۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ ذہنی تبدیلی واقع ہو، اور پہلا شخص جو حرکت میں آیا وہ وہی ہشام بن عمر تھا جو غلے سے لدے اونٹ ہاشمیوں کے لیے ابو طالب کے علاقے میں ہانک دیا کرتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کو بذات خود کوئی کامیابی نہ ہوگی، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ کے 2 بیٹوں میں سے ایک زہیر مخزومی کے پاس گیا اور اس سے کہا، کیا اس پر راضی ہو کہ تم کھانا کھاؤ، کپڑے پہنو، عورتوں سے شادی کرو، یہ جانتے ہوئے کہ تمہاری ماں کے رشتہ دار کس حال میں ہیں، نہ وہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، نہ خود شادی کر سکتے ہیں، نہ اپنی بیٹیاں کسی کے رشتہ ازدواج میں منسلک کر سکتے ہیں۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کی جگہ پر ابو الحکم، ان کی مراد تھی ابو جہل، کی ماں کے بھائی بند ہوتے اور تم اس سے وہ کرنے کو کہتے جو اس کے کہنے پر تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کر رہے ہو تو وہ ہرگز نہ کرتا۔ ستیہ ناس ہو تیرا ہشام، میں کیا کر سکتا ہوں؟ زہیر نے کہا، میں یکا و تنہا ہوں، اگر میرے ساتھ ایک آدمی اور ہوتا تو میں تب تک چین نہ لیتا جب تک میں اس ناکہ بندی اور مقاطعے کو منسوخ نہ کرا لیتا۔ ہشام نے کہا، میں نے ایک شخص پا لیا ہے۔ زہیر نے سوال کیا، کون ہے وہ؟ ہشام نے جواب دیا، میں خود۔ زہیر نے کہا، ہمارے لیے ایک تیسرا آدمی ڈھونڈ کر لاؤ۔ چنانچہ ہشام مطعم ابن عدی مطلب اور ہشام کے بھائی نوفل کے پوتے کے پاس گیا، جو خود نوفل کے قبیلے کے سربرآوردہ اشخاص میں سے ایک تھا، اور کہا، تمہاری کیا منشا ہے؟ عبد مناف کے بیٹوں میں سے 2 ہلاک ہو جائیں اور تم ہاں میں ہاں ملانے کے لیے قریش کا منہ دیکھتے رہو؟ خدا کی قسم، اگر تم ان کو یہ کرنے کا موقع دیتے رہے تو جلد ہی دیکھو گے کہ وہ یہی تمہارے ساتھ بھی کریں گے۔ مطعم نے کہا، چوتھا آدمی لاؤ۔ اس لیے ہشام قبیلہ اسد کے ابو البختری کے پاس گیا، وہی شخص جس نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آٹے کی بوری کے سلسلے میں ابو جہل پر وار کیا تھا، اور جب اس نے 5ویں آدمی کا مطالبہ کیا تو ہشام قبیلہ اسد ہی کے ایک اور شخص زمع ضعیف الاسود کے پاس گیا، وہ چھٹے آدمی کا مطالبہ کیے بغیر 5واں آدمی بننے پر تیار ہو گیا۔ ان سب نے طے کیا کہ وہ اسی شب مکہ کے اوپر ہجون کے مصافات میں اکٹھا ہوں گے۔ وہاں انہوں نے اپنے اقدام کے ایک منصوبے پر اتفاق کر لیا اور اپنے آپ کو پابند کیا کہ وہ مقاطعے کی دستاویز کے معاملے کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں گے جب تک اس کو کالعدم یعنی منسوخ نہ کرا لیں گے۔ زہیر نے کہا، میں اس معاملے سے قریب تر تعلق رکھنے والا ہوں، اس لیے پہلے میں بولوں گا۔ اگلے دن صبح سویرے وہ مسجد حرام کے مجمع میں آ ملے۔ زہیر نے، جو ایک لمبی عبا پہنے ہوئے تھا، پہلے کعبے کا 7 بار طواف کیا، پھر وہ مجمع کا سامنا کرنے کے لیے مڑا اور بولا، اے اہل مکہ، کیا یہی ہوتا رہے گا کہ ہم کھانا کھائیں گے، کپڑے پہنیں گے اور ہاشم کی اولاد ہلاک ہوتی رہے گی، نہ خرید سکیں نہ بیچ سکیں؟ خدا کی قسم، میں بیٹھوں گا نہیں جب تک یہ نامنصفانہ دستاویز چاک نہیں کر دی جاتی ہے۔ اس کے رشتہ دار ابو جہل نے کہا، تو جھوٹ بولتا ہے، وہ چاک نہیں کی جائے گی۔ زمع نے کہا، تو اور بڑھ کر جھوٹا ہے، ہم اس دستاویز کے جب وہ لکھی گئی موافقت یعنی حق میں نہیں تھے۔ ابو البختری نے کہا، زمع ٹھیک کہتا ہے، اس میں جو کچھ تحریر ہے ہم اس کی موافقت میں نہیں ہیں،
اور نہ ہم اس دستاویز کے پابند ہیں۔ مطعم نے تائید کی، تم دونوں صحیح کہتے ہو، اور جو کہتا ہے نہیں وہ جھوٹا ہے۔ ہم اللہ کو گواہ کر کے کہتے ہیں، ہم اس دستاویز کے اور اس میں جو کچھ تحریر ہے اس کے سلسلے میں بے قصور ہیں، ہم پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہشام نے بھی زیادہ تر اسی قسم کی باتیں کی، اور جب ابو جہل نے ان لوگوں پر الزام لگایا کہ ان لوگوں نے رات بھر میں یہ کھچڑی پکائی ہے، تو مطعم اس کی بات کاٹ کر دستاویز لانے کعبے کے اندر چلا گیا۔ وہ فاتحانہ انداز میں جھلی کا ایک ٹکڑا لیے باہر آیا۔ کیڑوں نے مقاطعے کی دستاویز کو کھا لیا تھا، بس ابتدائی فقرہ باقی رہ گیا تھا۔ بسمکا یا اللہ، تیرے نام سے اے اللہ۔ قریش کے بیشتر لوگ فی الواقعہ پہلے ہی ہم نوا بنا لیے گئے، اور شک و شبہ سے بالا تر یہ شگن تو قریب قریب بالکل آخری دلیل بن گیا۔ ابو جہل اور اس کے دو ایک ہم خیال جان گئے کہ یہ مزاحمت بیکار ثابت ہوگی۔ مقاطعے کی رسمی طور پر تنسیخ ہو گئی، اور قریش کی ایک جماعت اٹھ کر گئی کہ یہ خوشخبری بنی ہاشم اور بنی المطلب تک پہنچا دیں۔ مقاطعے کی تنسیخ کے بعد مکے میں بڑا اطمینان محسوس کیا گیا، اور وقتی طور پر مسلمانوں کے خلاف مخالفانہ رویہ نرم پڑ گیا یا ڈھیلا ہو گیا۔ اس واقعے کی مبالغہ آمیز خبریں حبش تک پہنچیں، جس کے بعد فوراً کچھ مہاجرین نے مکہ واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دیں، جبکہ کچھ اور لوگوں نے، جن میں جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے، طے کیا کہ ابھی مزید کچھ دن وہ وہیں رہیں گے جہاں وہ تھے۔ اس دوران سرداران قریش نے اپنی کوششوں کو اس پر مرکوز رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھائیں بجھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سمجھوتے پر راضی ہو جائیں۔ یہ قریب ترین پیش رفت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کی گئی۔ ولید اور دوسرے سرداروں نے یہ تجویز رکھی کہ ہر دو فریق دونوں مذاہب پر عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انکاری جواب کی ترتیب کی زحمت سے بچ گئے۔ ایک فوری جواب جو آسمان سے 6 آیتوں کی ایک سورت کی شکل میں نازل ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب مرتب کرنے کی زحمت سے بچا لیا۔ کہو اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی عبادت تم کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں، نہ میں نے اس کی عبادت کی ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم نے اس کی عبادت کی ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ سورۃ الکافرون۔ لمحاتی خیر سگالی یعنی خیر خواہی پہلے ہی خاصی کم ہو چکی تھی۔ جب تک مہاجرین حدود حرم کے قریب تک پہنچے، عارضی خیر سگالی خاصی کم ہو چکی تھی۔ جعفر اور عبید اللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہما کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے رشتہ دار واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آئے۔ شمسی قبیلے کے ایک دوسرے فرد جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ واپس آئے، وہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ اپنے تحفظ کے لیے اپنے باپ عتبہ پر تکیہ کر سکتے تھے، لیکن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنے قبیلے سے اذیت رسانی کے علاوہ کسی اور چیز کی توقع نہ کر سکتے تھے، اس لیے مکے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے ہاشمی چچا ابو طالب کے پاس انہوں نے پیغام بھیجا اور ان سے امان دینے کی خواہش کی، جس پر وہ تیار ہو گئے۔ ان کے اس عمل سے قبیلہ مخزوم خاصا برہم ہوا۔ انہوں نے کہا، تم نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے مقابلے میں تحفظ دیا،
لیکن اب تم خود ہمارے قبیلے کے لوگوں کو امان دے رہے ہو؟ ابو طالب نے جواب دیا، وہ میری بہن کا بیٹا ہے، اگر میں نے اپنی بہن کے بیٹے کو امان نہ دی تو میں اپنے بھائی کے بیٹے کو بھی نہ بچا سکوں گا۔ ان کے لیے کوئی چارہ کار نہ تھا سوائے اس کے کہ ان کی سرداری کے حقوق کو روبہ عمل آنے دیں۔ مزید برآں اس موقع پر ابو لہب نے اپنے بھائی کی تائید کی، اور قبیلہ مخزوم جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف وہ ان لوگوں کا قوی ترین اتحادی تھا، اس لیے انہوں نے اس کو ناراض کرنا نہ چاہا۔ اپنے طور پر شاید خود اس نے ندامت محسوس کی کہ بائیکاٹ کے موقع پر بھتیجے کے خلاف اس نے سنگ دلانہ نفرت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی نفرت کسی بھی معنی میں کم ہو گئی ہو، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے تعلقات اپنے خاندان سے خوشگوار رہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اپنے بڑے بھائی کی موت کے بعد وہ توقع کر سکتا تھا کہ قبیلے کے سردار کی حیثیت سے وہ اس کی جگہ لے لے، اور بہت ممکن ہے کہ اب اس نے ابو طالب میں ایسے آثار دیکھے ہوں جن سے پتہ چلتا ہو کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہیں گے۔